اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عاشر احمد ہے اور میں اسلامی تعلیمات کا طالب علم ہوں۔ میری کوشش ہے کہ میں جس حد تک ہو سکے اپنے علم سے، اپنی معلومات سے لوگوں کو مستفید کروں۔ تو جو میں نے فی الحال ٹاپک جس کو اپنایا ہے وہ ہے نہج البلاغہ کو شیعہ سنی متفق علیہ اعتبار سے لوگوں تک پہنچانا۔ تو نہج البلاغہ خطبہ نمبر 164 آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آپ کا ارشاد گرامی، جب لوگوں نے آپ کے پاس آ کر عثمان کے مظالم کا ذکر کیا اور ان کی فہمائش اور تنبیہ کا تقاضا کیا تو آپ نے عثمان کے پاس جا کر فرمایا، لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور انہوں نے مجھے اپنے اور تمہارے درمیان واسطہ قرار دیا ہے، اور خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں تم کو کیا کہوں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا جس کا آپ کو علم نہ ہو، اور کسی ایسی بات کی نشاندہی نہیں کر سکتا جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ آپ کو تمام وہ باتیں معلوم ہیں جو مجھے معلوم ہیں، اور میں نے کسی امر کی طرف سبقت نہیں کی ہے کہ اس کی اطلاع تمہیں کر دوں، اور نہ کوئی بات چپکے سے سن لی ہے کہ تم کو باخبر کروں۔ تم نے وہ سب کچھ خود دیکھا ہے جو میں نے دیکھا ہے، اور وہ سب کچھ خود بھی سنا ہے جو میں نے سنا ہے۔ انشاءاللہ اس خطبے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ یہ خطبہ بہت طویل ہے۔ تو اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو ظلم کیا وہ یہ کہ بقیہ خلفاء ابو بکر عمر کی پالیسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو ترجیحات دی، اور یہ ترجیح دینا حرام نہیں تھا اور نہ زیادتی تھی۔ حضرت عثمان کہتے تھے کہ ابو بکر و عمر کا صلہ رحمی کا نظریہ یہ تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو محروم رکھ کر دوسروں کو نوازتے تھے، اور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کا یہ رویہ خلیفہ بننے سے پہلے کا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا مکمل خیال کیا کرتے تھے، اور ایک شخص جس کے بارے میں فتح مکہ کے وقت حکم جاری ہو چکا تھا وہ حضرت عثمان کے خاندان سے تھا کہ یہ شخص اگر کعبہ کی دیوار سے بھی لگا ہوا ملے تو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت عثمان نے اس کو پناہ دی، اور معاملہ جب ٹھنڈا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس پہ سفارش کی۔ 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا، پھر معذرت قبول کر لی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تم اس کو میرے سامنے ہی قتل کر دیتے۔ صحابہ نے کہا، اگر آپ کا اشارہ ہوتا تو ہم ضرور کرتے۔ جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی پیغمبر کے شایان شان نہیں کہ وہ نگاہ سے اس قسم کا اشارہ کرے۔ اس کا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 4074 میں یہ ذکر مل جائے گا۔ جبکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کسی ایک کو بھی کسی عہدے پر فائز نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت عمر نے اپنے قبیلے میں ایک شخص کو ایک چھوٹے سے علاقے کا عامل بنایا، کچھ عرصے بعد اس کو بھی ہٹا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں صرف حضرت علی کو عہدہ دیا تھا جو کہ اپنے قبیلے سے تھے، یعنی کہ بنو ہاشم سے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ خلفۂ راشدین ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنے ادوار میں کسی قسم کی عمارت و جائیداد نہیں بنائی، بلکہ اپنے اپنے طریقے پہ امت کی بھلائی کے لیے خرچ کیا۔ لوگ خیر خواہی کا معاملہ چاہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے مخالف ہوں، بلکہ سب پریشان ہیں آپ کے متنازع فیصلوں اور آپ کے مخالفوں کی سازشوں کی وجہ سے کہ آپ جو تمام عہدے بنو امیہ میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ یہ ایک نہایت نامعقول بات ہے کہ آپ کے مخالفوں کو تو موقع ملا ہے، لیکن آپ کے ساتھی بھی ان باتوں سے خفا ہیں۔ ان سب معاملات کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، لیکن مجھ کو نہیں معلوم آپ سے کس طرح بات کروں۔ آپ شروع میں ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ ایمان لائے، عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا شمار ہے، حضور کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے، بیت رضوان آپ کی شان میں ہوئی، اس کے علاوہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی۔ تو اب میں آپ سے ایسی کون سی بات کہوں جو آپ کے علم میں نہ ہو کہ میرے بتانے سے معلوم ہو جائے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، جنگوں میں، قحط میں، ہجرتوں میں، بائیکاٹ میں، رسول اللہ کا تمام زمانہ آپ نے جانا ہے۔ تو آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، جبکہ آپ بہتر جان پرکھ کر سکتے ہیں، تبھی خالق نے آپ کو اس سربراہی کے اہل رکھا۔ حضرت علی عثمان رضی اللہ عنہ کو اس امت کی خیر خواہی کا مطالبہ کرتے ہوئے صحیح نظریے سے سمجھا رہے تھے، لیکن چونکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں بھی جاگیر فدق کو لے کر اختلاف ہوا تھا، اس پہ ابوبکر صدیق نے اجتہاد کیا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی۔
حضرت ابوبکر صدیق کا اجتہاد صحیح تھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت علی نے بھی اس اجتہاد کو اپنایا اپنی خلافت میں۔ یہاں حضرت عثمان کا اجتہاد ناقص تھا جو سیاسی بنیادوں پہ عہدوں کی تقسیم کے معاملے پہ کیا گیا تھا، لیکن حضرت عثمان کی نیت واضح تھی، وہ کسی فتنہ یا بدعنوانی کا معاملہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ بہتری ہی کی خواہش مند تھے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان پہ کئی اعتراضات کیے تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ آپ معاویہ کو کن وجوہات کی بنا پہ اتنے بڑے علاقے کے گورنر بنا رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا ان کو تو حضرت عمر فاروق نے ہی لگایا تھا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ عمر نے ان کو علاقے کا کچھ حصہ دیا تھا، آپ نے کئی علاقے ان پہ جمع کر دیے ہیں۔ اس وقت کوئی ادنا سا فیصلہ بھی عمر کے مشورے کے بغیر نہ کرتے تھے، اب ان کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ باقی کی تفصیلات کو انشاءاللہ العزیز تھوڑے سے وقفے کے ساتھ بھیجا جائے گا، ایک دن میں ایک ہی ویڈیو میں بنا پا رہا ہوں، رات کے ٹائم وہ بھی، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دوبارہ اس کو جاری رکھا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔